پچھلے دنوں بریلوی صوفی مولانا سلیمان مصباحی صاحب نے آڈینس میں سے ایک آدمی کے سوال کرنے پر غصے میں آ کر ادھوری تقریر چھوڑ دی اور اٹھ کر چل دیے۔ کیا علماء دین کا سوال پوچھنے پر ایسا رویہ اختیار کرنا ینگ جنریشن کو متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہا؟ دیکھیں ینگ جنریشن کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، ڈیکورم ہوتا ہے، سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، مدارس میں بھی اگر آپ کو کسی عالم دین سے کوئی کوسچن کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یوں کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد اس ٹیچر کی مرضی ہے وہ سوال انٹرٹین کرے یا نہ کرے، کیونکہ تقریر کے دوران چیزیں ایک ربط سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ اگر اٹھ کے 5 منٹ بعد اپنے کومنٹس پاس کرے گا تو وہ جو بولنے والا ہے نا اس کی توجہ پھر اس طرف ہو جائے گی، اور بعض اوقات اس کی زبان پہ شاید ایسے سخت الفاظ بھی جاری ہو جائیں اور وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، وہ سوال کرنے والے کی وجہ سے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کسی نے کھڑے ہو کے سوال نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے لکھ کر کرے، اور وہ بھی پرچیاں ہم پہلے لے لیتے ہیں جو آپ سوالات ہیں، بیچ میں جس کے ذہن میں ہے وہ لکھ کے رکھیں، اینڈ پہ میں خود بول دوں گا کہ ہاں جی کسی کا سوال ہے تو کر لے، باقی تو سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے والے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی علماء دین، ٹیچرز، پروفیسرز، ان کے احترام کا تقاضا بھی ہے، ڈیکورم کا تقاضا بھی ہے کلاس کے، کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر کی طرف، تقریر کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر یوں ہاتھ کھڑا کریں، وہ اجازت دیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، اگر وہ یوں کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو، اس کے بعد میں جواب دے دوں گا۔ تو اس اعتبار سے تو آڈینس میں سے غلطی ہے جس بندے نے بھی بیچ میں اس طریقے سے، جس کو کہتے ہیں لچ تلنا، لچ فرائی کرنا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات اس میں مصباحی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اپنی اس 5 منٹ کی تقریر میں کئی دفعہ آڈینس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں جی بولو۔ جب آپ بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں بولو بولو، تو صرف عوام نے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں بولنا، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنفرنٹ کرو، اور جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ جس طرح سبحان اللہ بولنے کے لیے کوئی آڈینس میں سے یوں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا بلکہ ڈائریکٹ بولتا ہے، تو جب آپ بار بار کہیں گے بولو بولو تو پھر کوئی بول ہی پڑے گا۔ اور بولنے والے نے بھی یہ اس کی غلطی تھی کہ اسے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے، لیکن بولنے میں کوئی اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے بڑی پازیٹیو بات کی کہ آپ کی جتنی باتیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سری لنکن نان مسلم کا قتل ہوا سیالکوٹ کے اندر، یہ غلط ہوا، ظلم ہوا، لیکن آج ہم اس کے اوپر تو کافی بول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر ملکی تھا، نان مسلم تھا، تو یہ بات بالکل معقول ہے، کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ادھر کئی بار ہوا ہے ایسے کہ بیچ میں کوئی بول پڑا ہے تو میں نے اسے کہا میرے بھائی اینڈ پہ سوال کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں ہوا کہ میں یہ کالر مائک ایسے اٹھا کے پھینکوں اور اندر چلا جاؤں، تو بات غلط ہے۔ اور پھر میں دعوے دار بھی ہوں صوفیت کا، اور لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی صوفیاء جو ہیں وہ تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی ڈھول بجا کے قوالی پہ اسلام سکھایا کرتے تھے، کافروں کے لیے چادریں بچھایا کرتے تھے، صوفیاء والا دین لے کر آئیں، یہ آپ کتاب و سنت والی خشک باتیں نہ کریں، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے رولز نا لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، میں تو بیٹھوں گا میرے بھائی کم از کم 5 کروڑ کی گاڑی میں، ہاں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، نہ وہ کہانی ختم۔ تو ان کا بھی یعنی ایٹیچیوڈ لوگوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو درس دیتے ہیں پرہیزگاری کے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرنی ہے۔ خود آپ دیکھ لیں، وہ یعنی پہلے وہ مسکرائے ہیں، میں نے کہا یار یہ کتنا اچھا جیسچر دیا انہوں نے کہ اس کے سوال پہ غصہ نہیں کیا، مسکرائے ہیں، تو ساتھ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ،
دل ہی کہ لعنت اللہ. ہاں بولو جی. وما علینا الا البلاغ المبین. اب دیکھ لیں, ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ یہی باتیں جو اب وہ اتنی ویڈیوز میں بعد میں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے مس بیہیو کیا, وہ تو میں نے سٹارٹ اس سے کیا کہ ٹیچر سے پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں اسے سمجھا دیتے کہ میرے بھائی, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ادھر کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا. لیکن یہی لوگ ہمیں ممبروں سے سناتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تیری بات بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی, تمہارا قد لمبا ہے, ایک چادر میں تمہارا یہ لباس نہیں سلتا, تم نے یہ کس طرح اپنا لباس سلوا لیا ہے, کرتا نیچے تو پجامہ بھی تہمت بھی استعمال ہو جاتی تھی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ جبہ یا کرتا سلوا لیا. تو فوراً حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ بات کریں, آپ کی بات ہم سنیں گے بھی, آپ کی اطاعت بھی کریں گے, کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں عوام کو. یعنی آج حکمران جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں. مالک کہاں سے ہیں آپ؟ اکاؤنٹیبل ہیں, جواب دیں. تو علماء میں یہ ممبروں پہ سناتے ہیں نا, میں کہتا ہوں جی جب کبھی یہ واقعہ کوئی سنائے نا, آپ لوگوں کی یہ علمی ذمہ داری ہے, نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ پر حق ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ اسی ممبر پہ اسے نیچے نہ اترنے دیں, کیونکہ وہ ممبر پہ ہی پوچھا تھا. آپ بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو 8 سے 5 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلام آباد کی اس مسجد میں, آج آپ نے ایک ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی تنخواہ تو 20,000 روپے ہے. 20,000 کا تو مہینے کا پیٹرول اس میں پورا نہیں ہوتا, یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی ہے؟ ہاں تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ, مسکرا کے جواب دیں گے. وہ 3-4 مریدین دہشت گرد قسم کے ان کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ جواب دیں گے. تو پھر آپ لوگ خلفائے راشدین کے واقعات ہم سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں انزائٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمیں باتیں چٹائیوں کی سنا رہے ہیں, خود V8 سے اتر رہے ہیں. تو پبلک تو پھر انزائٹی کا شکار ہوگی نا, اور پھر پبلک یہی میسج لے گی کہ کرنا یہی ہوتا ہے, کہنا یہ ہوتا ہے کہ چٹائی پہ بیٹھو, کرنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر فیسلٹی ویل کرو اور لوگوں کے چندوں سے کرو. یہی میسج آئے گا نا. اور ایک ہمارا پیر ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اعتکاف میں رات کے گھپ اندھیرے میں, جب کہ گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھیں, ایک عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے. اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے, تھوڑی دور گئے, عورت کو کسی مقام پہ چھوڑا, پھر واپس آئے. راستے میں کچھ اصحاب کھڑے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پوچھے بغیر خود کلیریفائی کیا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے اعتکاف میں ملنے آئی تھی, رات کا وقت تھا, میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس طرح رات کے وقت باتیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وہ وسوسہ دلا سکتا تھا, اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات آتی تو ایمان خطرے میں پڑ گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس سچویشن کو خود سمجھتے ہوئے خود کلیریفائی کر دیا, بجائے اس کے کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے. آج آپ لوگوں ہونا تو چاہیے یہ ممبروں پہ آ کے بتایا کریں کہ ہمارا یہ سٹیٹس کیوں ہوا ہے, ہمارے پاس یہ ساسے کہاں سے آئے ہیں, بتائیں. ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جناب ہم نے آگے بات کی نا
کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ ذرائع وہ ہوں گے ہی نہیں. عوام جب ہم سے پوچھے گی کہ آپ تو ہمیں جناب کنٹینر پہ کہانیاں کرواتے رہے، آپ بتائیں یہ اپنا 300 کنال کا جو مکان ہے اور اس میں آپ نے کتے بھی پالے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آپ خرچہ کر رہے ہیں؟ آپ کا تو سال کا ٹیکس اتنا نہیں ہے جتنا انجینئر صاحب دے رہے ہیں سال کا ٹیکس. تو کیسے دے سکتے ہیں یہ لوگ جواب؟ کہانیاں ان لوگوں کی سنیں. تو علماء، ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہ حال ہے، ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کا بھی یہی حال ہے. پچھلے دنوں کتنا بڑا سکینڈل کھلا ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنی فرنچائز جناب امریکہ کے اندر کھل گئی ہیں. اور تنخواہ کتنی ہے تم لوگوں کی یار، اس میں یہ سب کچھ بنتا ہے؟ اور ہمیں جو ہے وہ ملی ترانے سنائیں گے کہ جی ملک کے لیے جان قربان ہے. خود جو ریٹائر ہوتا ہے نا، چاہے کوئی جج ہوتا ہے، کوئی فوجی جرنیل ہوتا ہے، کوئی پولیٹیشین فارغ ہوتا ہے، سیدھا جا کے باہر لینڈ کرتے ہیں. ہمیں پوری زندگی یہ سکھاتے رہتے ہیں کہ جی وطن کی مٹی گواہ رہنا. گواہ رہنا کہ میں انہوں نے دس رہا ہوں کہ مٹی چ رہنا ہے تو میں نس جاواں گا. پھر تابوت میں گلی سڑی لاش آئے گی اور ان کے جنازے پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کوئی ان کے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کے جنازے پڑھے جائیں. بھاگے ہوئے یہاں سے اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر. جب ان کو حالات فیوریبل لگتے ہیں ملک میں واپس آ جاتے ہیں، جب ان کے حالات ان کے لیے خراب ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں. یہ میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، سب کا یہی حال ہے. کچھ کا آپ دیکھ چکے ہیں، کچھ کا آپ مستقبل میں دیکھ لیں گے. سارے یعنی اس حمام کے اندر ساری ننگے ہیں. تو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آ کے جواب دیں، بجائے یہ کہ جی وما علینا الا البلاغ او پہ جاندہ جائے. بھائی جواب دیں. اور وہ طریقہ یہ کہ جو بعد میں جتنی آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں نا مصباحی صاحب، آپ یہ ساری ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اسی وقت کہہ دیتے کہ میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں.